نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم صف بنانے اور نماز میں شریک ہونے کے متعلق کچھ ضروری مسائل سماعت کریں گے. حضرات گرامی، جو فرض نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن بار بار مسئلے بتانے کے بعد بھی اس پر کچھ عمل زیادہ طور پر تو دکھائی نہیں دیتا. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے لگا کر کے کھڑے رہیں، آپس میں بیچ میں جگہ کو خالی نہ چھوڑے، لیکن پھر بھی ہر کوئی یہاں تک کہ سامنے بھی اگر کوئی دکھائی دے رہا ہے اور وہ کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی وہ پاس والے سے جگہ چھوڑ کر کے کھڑا رہتا ہے. تو حضرات گرامی، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو امام کے پیچھے سے صف بنانا شروع کی جائے. یہاں پر ذہن یہ ہوتا ہے کہ نہیں دائیں جانب سے دیوار کی سائڈ سے صف بنانا شروع کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے بائیں جانب سے صف بنانا شروع کرنا چاہیے. صحیح طریقہ جو ہے صف بنانے کا وہ امام کے پیچھے سے بنانا شروع کرنا چاہیے. مثلا اگر کوئی تکبیر پڑھنے والا اگر تکبیر پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی شخص آیا تو وہ اس کی دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا، پھر اگر کوئی آیا تو پھر بائیں جانب کھڑا ہو جائے گا. اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے تو دائیں بائیں طرف سے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے. ایسا بھی نہیں، صف میں ایسا بھی نہیں چلے گا کہ ایک طرف سے مکمل کر لے پھر باقی دوسری طرف مکمل کر لے پھر باقی دوسری طرف چھوڑ دے. اس طریقے سے بھی صف نہیں بنتی. امام کے پیچھے سے صف بنانا شروع کرنا ہوگا اور یہی بات رہے گی کہ ایک دائیں جانب سے شروع کرنا پڑے گا، دائیں جانب ایک، بائیں جانب ایک، پھر اگر کوئی آئے تو پھر وہ دائیں جانب لگ جائے. تو اس طریقے سے صف دونوں طرف سے برابر کی مکمل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر کچھ ہے تو ادھر کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے بھی صف نہیں چلے گی. اگر صف میں بیچ میں اگر کسی کے جگہ خالی رہی تو حضرات محترم جہاں سے وہ خالی ہوئی تو آگے تک کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی صف قطع ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہاں پر جو بیچ میں خالی جگہ چھوڑنے والا ہوتا ہے نا، یہ گناہگار ہوگا. ہم بار بار یہی سوچتے ہیں کہ نہیں وہ ہم تھوڑا اگر دوسرے کو دھکا دے کر کے اگر اس سے ٹچ ہو کر کے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کو ایک دم کھلے طریقے سے نماز پڑھنے نہیں ملے گا، ایک دم بالکل کھلا انداز میں فری ہو کر کے نماز پڑھنے نہیں ملے گا. تو ایسا سوچ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صف میں اگر کوئی ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، کندھے سے کندھا لگا کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ ایسے دونوں بندوں کے بیچ میں آپس میں محبتیں ڈال دیتا ہے. تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو حضرات محترم، بیچ میں کوئی بھی گیپ دو شخصوں کے صف کے اندر ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی بیچ میں سے نکل جائے، مثلا کسی کو کوئی حاجت تھی یا پھر کوئی بیمار ہو گیا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گیا، گر گیا، تو بیچ میں سے کوئی چلا گیا، طہارت وغیرہ زور کی آئی ہوئی تھی کہ روک نہیں سکتا تھا، باتھ روم آیا تھا، 2 نمبر چھوٹا باتھ روم بڑا باتھ روم جو بھی کہہ دے، یا پھر گیس ایسی آئی تھی کہ وہ بس وہاں پر رک نہیں سکتا تھا، اس کو نکلنا ہی پڑنے والا تھا. تو حضرات محترم، ایسی حالت میں پھر جو آس پاس کے لوگ ہوگے جن کے بیچ میں سے وہ نکلا تو ان کو کیسے صف کو مکمل کرنا پڑے گا؟
اگر کوئی دائیں جانب کی صف سے اگر کوئی نکلا تو حضرات محترم اس میں دونوں کو نہیں ملنا پڑے گا آپس میں، بلکہ جو دیوار کی سائٹ والا شخص ہے وہ امام کی سائٹ والے شخص کے بالکل قریب میں سرک جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اگر ادھر کی سائٹ سے اگر کوئی نکلا تو جیسے یہ بابا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادھر نہیں سرکنا پڑے گا، بلکہ ادھر والے شخص کو ادھر سرک کر کے صف کو مکمل کر لینا پڑے گا۔ ایسے ہی ادھر کی سائٹ میں بھی اگر یہاں سے کوئی نکلا تو ادھر والے کو نہیں ادھر ہونا پڑے گا، بلکہ دیوار کی سائٹ والا جو شخص ہے وہ امام کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ صف کو مکمل کر لے گا، اور پھر باقی ادھر والا شخص بھی پھر ادھر سرک جائے گا، پھر ادھر والا شخص بھی ادھر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے صف کو مکمل کرنا ہوگا۔ ہم سمجھتے نہیں تھوڑا اگر سائڈ میں اگر ہو جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر باقی حضرات اس طریقے سے صف کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے کہ اس طریقے سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں چلتا، اس سے بھی صف مکمل نہیں ہوتی، باقاعدہ مکمل پوری طریقے سے کرنا ہوگا سرک کر کے۔ تو حضرات محترم یہ صف بنانے کا طریقہ ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو صف میں الگ الگ کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ نہیں بالکل سکون سے نماز پڑھنے ملنا چاہیے، اگر ٹچ بھی نہ ہو اس کا ہاتھ ہم کو، اس کا کندھا ہمارے کندھے کے برابر بھی نہ آئے تو ہم کو برابر رہے گا، تو حضرات محترم ہماری نہیں چلتی، بلکہ رسول پاک کی چلے گی، شریعت کی چلے گی، اللہ خالق کائنات کی چلے گی۔ جو ہم کو سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم ہماری مرضی کے مطابق زیادہ تر 70% اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے، اگر ان سے کہا جائے کہ نہیں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ کہتا کیا ہے، ہاں ہم کو پتا ہے اس کا مسئلہ، ہم نے کئی مولانا لوگوں سے سنے ہیں اور کئی کتاب میں بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہماری عادت ہے، یہ کہتے ہیں لوگ یہ ہماری عادت ہے۔ تو حضرات محترم ایسا نہیں چلتا، صف جس طریقے سے بنانا چاہیے اسی طریقے سے بننی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے نہ بنے، بیچ میں خالی جگہ رہی تو خالی جگہ چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ ویسے بھی ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ خالی جگہ کس کا گھر ہوتی ہے؟ شیطان کا گھر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نماز میں برے خیالات آتے ہیں، دنیاوی خیالات آتے ہیں، یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ بیچ میں صف کے بیچ میں جو جگہ خالی رہتی ہے وہاں پر آ کر کے شیطان بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم اس طریقے سے صف نہ بنائیں کہ ہماری اور ہماری وجہ سے دوسروں کی نماز خراب ہو جائے، بلکہ صف بالکل مکمل بنانا چاہیے۔ اور کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ناٹے قد کا آدمی ہو تو وہ بیچ میں نہیں چلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دو شخص آپس میں مل جائے، دو شخص آپس میں مل جائے، یہ اس کا مطلب ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے رہے۔ تو حضرات محترم صف میں بہرحال بالکل بھی جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جو کرسی کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے صف کے بیچ میں کہ اس سے لوگ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بیم والی مسجدیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن اور بھی جگہ دیکھنے میں آتی ہے، پرانی مسجدیں ہوتی تھی، بڑے بڑے ان کے بیم ہوتے تھے۔ تو حضرات محترم اس بیم والی جو صف ہوتی ہے اس میں بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں صفیں ایک دوسرے سے، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بیچ میں کتنی جگہ خالی ہو جاتی ہے بیم کی وجہ سے، صف آپس میں مل نہیں پاتی، تو اس وجہ سے اس میں بھی صف والی نماز صفوں کا ثواب نہیں مل پاتا۔ تو اس وجہ سے یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ بیچ میں جگہ کوئی بھی صف کے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات ایک یہ کہ نماز میں اگر کوئی بعد میں آ کر کے شامل ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، کس انداز میں نماز میں شریک ہو جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ سننے میں یہی آتا ہے کہ کسی نے بتا دیا کہ اگر امام رکوع میں، امام سجدے میں چلا گیا یا قاعدے میں چلا گیا تو اس وقت بھی نماز ملے تو رکنا نہیں چاہیے، رکے تو گناہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم ہم اگر سجدے میں جانا چاہتے ہیں امام کے تو امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں، جس کو قاعدہ ملے وہ قاعدے ہی سے نماز کو شروع کر لے۔ لیکن حضرات گرامی جو نماز میں اس کو اس طرح شامل ہونا پڑا کہ امام کا رکوع ہو گیا تھا اور بعد
میں وہ شامل ہوا، مثلا سجدے میں شامل ہوا یا پھر قاعدے میں شامل ہوا، تو حضرات محترم وہ رکعت جس میں وہ شامل ہوا وہ رکعت اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گی، کیونکہ جو پہلا فرض تھا قیام، وہ قیام اس کا چھوٹ گیا، اس وجہ سے وہ رکعت اس کو پہلے پڑھنا پڑے گی۔ تو اور پھر جو شامل ہونے کا صحیح طریقہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ قیام میں یا پھر رکوع کی حالت میں، اگر کوئی رکوع کی حالت میں ایسے وقت میں شامل ہوا امام کے ساتھ کہ اس کو ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم امام کے ساتھ کہنے کو وقت نہیں ملا، ایک مرتبہ بھی، اب یہی تو ہوتا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کہاں وقت ملا امام کے ساتھ پڑھنے کا؟ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم امام کے ساتھ رکوع میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ بھی تو کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنے کا وقت ملنا چاہیے، اگر مل گیا تو اس رکعت میں شامل ہو گیا، اگر نہیں ملا تو پھر شامل نہیں ہوا، اس کو وہ رکعت پھر سے دہرانا پڑے گی۔ اگر رکوع میں بھی امام ہے تو پھر بھی اس کو اگر شامل ہونا ہے تو ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جا سکتا تکبیر کہہ کر کے، وہ اس کو تکبیر کہنے کے بعد تھوڑا 1 یا 2 سیکنڈ کم سے کم بس ہاتھ بن جائے اور تھوڑا وہ سیدھا کھڑا ہو جائے، کم سے کم اتنا وقت بھی تو اس کو قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تب جا کر کے اس کو رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا ہوگا اور وہ رکوع میں جائے گا، تو پھر اس کے بعد تب جا کر کے مسئلہ بنتا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ بھی تو امام کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، کیونکہ وہ فرض ہے، اتنا وقت بھی تو پڑھنا فرض ہے۔ تو حضرات محترم اگر ہم بعد میں آئیں تو امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو گئے اور رکوع میں شریک ہو گئے، ہماری نماز اگر بغیر قیام کے اگر کوئی ڈائریکٹ رکوع میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کی نماز وہ نماز نہیں ہوگی اور نماز ہی نہیں ہوگی اس کی سیدھے طور پر سے۔ تو حضرات محترم اگر وہ شریک بھی ہو گیا نماز کے اندر، جیسے امام قیام میں ہے تو امام کے ساتھ جیسے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں شریک ہوا، اللہ اکبر کہہ کر کے اگر کھڑا ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں اور الحمد بھی نہیں، سورت بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام صاحب کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق خاموش کھڑا رہنا ضروری ہے امام صاحب کے پیچھے۔ اب کیونکہ امام صاحب نے اب قرات بھی شروع کر دی ہوگی، چاہے آواز سے قرات کرنے والی نماز ہو یا پھر بغیر آواز سے قرات کرنے والی نماز ہو، اس میں بھی اگر بعد میں شریک ہوا تو امام صاحب کے پیچھے وہ ثنا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کیا پتہ امام صاحب نے شروع کر دیا ہوگا اور جب وہ دوسری تیسری رکعت میں شریک ہو رہا ہے تو ثنا تو پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، مثلا دوسری رکعت میں اگر شریک ہوا تو ثنا نہ پڑھے، اور 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری رکعت میں شریک ہوا ثنا نہیں پڑھے گا، ڈائریکٹ امام صاحب کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، جب وہ کھڑا ہو گیا پوری نماز امام صاحب کے ساتھ میں ادا کرے گا، اور جب امام صاحب سلام پھیرے گے تو اس کے بعد جو اس کی سورت والی ایک رکعت چھوٹی ہے، جو الحمد کے بعد سورت پڑھتے ہیں، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو سورت والی جو اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے قرات والی، تو وہ اس کو اپنی جو بعد میں اس کو ایک رکعت مل رہی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں سورت ملانا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اس میں کس انداز میں سورت ملائے گا؟ پہلے تو وہ پڑھے گا ثنا، ڈائریکٹ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، پھیرتے ہوئے نہیں۔ بہت سارے حضرات یہ ہوتے ہیں کہ امام صاحب کا پہلا ہی سلام ہوتا ہے، دوسرے میں وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ امام صاحب کا دوسرا سلام پھیرے گیا تب جا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، تب کھڑا ہوگا، پھر پڑھے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے وہ اپنی سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا، پھر اس کے بعد کوئی بھی جو سورت اس کو یاد ہوگی وہ پڑھنا شروع کرے گا۔
گا، پھر اس کے بعد وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور اگر اس سے کوئی ایسی غلطی نماز میں ہو گئی ہے، بعد میں شریک ہونے کے بعد ایسی کوئی غلطی اس سے نماز میں ہو گئی جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اس سے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو امام کی ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہے۔ اب امام کی نماز ہو گئی، اب باقی جو نماز ہے وہ اس میں اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری رہے گا، کیونکہ باقی نماز تو اس نے خود سے پڑھا نا، تو اس کی غلطی کی اصلاح وہ خود کرے گا۔ تو حضرات محترم، یہ سجدہ سہو کرنے کا یہ ایک انداز بھی ہے کہ اگر امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم سے غلطی ہو جائے اور ہماری کچھ رکعتیں چھوٹی ہے تو بعد میں جو رکعت ہم کو ملے گی آخر میں ہم کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر پوری نماز ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور پھر سجدہ سہو کی جیسی غلطی ہم سے ہو جائے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو امام کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر الگ سے کچھ رکعتیں پڑھیں گے جو ہماری چھوٹی ہوئی ہے تو ہم کو اس میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی پہلے قاعدے میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ بعض دفعہ امام صاحب سے بھی یہی ہو جاتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں پھر جب غلطی نہیں ہوئی تو پھر سجدہ سہو کیسے کیے۔ حضرات محترم، یہ مسئلہ میں سمجھانے لگا ہوں کہ پہلے قاعدے میں 4 رکعت والی اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی تو 2 قاعدے آئیں گے۔ تو پہلے قاعدے میں اگر التحیات کے بعد درود ابراہیم اتنا بھی پڑھا گیا، اللہم صلی علی محمد، محمد لفظ تک کہ ہم نے پڑھ لیے، تو ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ سجدہ سہو کرنا ہی ہوگا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھنا منع ہے، اب دعائے معصورہ پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ ہر ایک سے ہو بھی جاتا ہے کہ فاسٹ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے یا پھر انسان کا ذہن نہیں ہوتا تو تحیات کے بعد وہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر درود ابراہیم پورا پڑھ لے یا پھر التحیات درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، یا پھر کچھ دیر بیٹھا رہا التحیات کے بعد پڑھنے کے بعد میں پہلے قاعدے میں تو بھی اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ خالی وقت بیٹھنا اور نماز میں خالی رہنا سخت منع ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نماز کا طریقہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔